نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، میں ہوں حافظ محمد تنویر اور آج میں موجود ہوں راولپنڈی میں۔ یہاں پر کچھ رشتہ دار بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے یہاں پر آنا ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ فجر کی نماز ادا کر لی ہے، اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بالکل اس وقت میں ماحول پرسکون ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو ایک خوبصورت سا اچھا سا پیغام دے دوں۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، جب سفر کے لیے ہم جاتے ہیں نا، تو پہلے دور میں لوگ کیا کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ پہلے دور میں جب لوگ سفر کے لیے جاتے تھے تو جہاں پہنچتے تھے وہاں جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی جان یہاں مسجد کہاں پر ہے، اور وضو کے لیے پانی ملے گا یا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو اگر فکر ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر کسی اور جگہ پر، ایسی جگہ پر جہاں ان کا کوئی میزبان نہیں ہے، تو وہاں پر یہ فکر ہوتی تھی کہ بھئی مسجد کہاں پر ہے۔ وہ مثال کے طور پر کھانے کی فکر کم اور مسجد کی اور نماز کی فکر ان کو زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کل اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں کیا فکر ہوتی ہے؟ ہم جب بھی کسی جگہ پر جاتے ہیں سفر کے لیے تو ہم پہلے وہاں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں کہ کیا وہاں پر جو ہے جی انٹرنیٹ کی سہولت صحیح طرح سے ہے کہ نہیں، کون سی سم کے سگنل آتے ہیں، اور وہاں پر کون سی سم کا انٹرنیٹ صحیح طرح سے چلتا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی چارجر ہر چیز ساتھ لے جائیں، اچھی بات ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہاں جا کر ہمیں اگر فکر ہوتی ہے تو اگر ہمارا چارجر رہ جائے تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے کہ جی ہم چارجر ساتھ نہیں لائے، چارجر ہم ساتھ لانا بھول گئے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم جا کر پوچھتے ہیں بھئی یہاں وائی فائی موجود ہے کہ نہیں، آپ نے وائی فائی لگوایا ہوا ہے کہ نہیں، اور یہاں پر انٹرنیٹ کے سگنل ٹھیک طرح سے آتے ہیں کہ نہیں۔ کیونکہ جی ہم نے واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا جی فیس بک یوز کرنی ہے، ہم نے یوٹیوب استعمال کرنی ہے، تو ان چیزوں کی بھائی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہماری نماز قضا ہو جائے تو ہمیں فکر نہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، آج میں یہاں پر موجود ہوں تو میں نے دیکھا نا جی، ابھی بھی میں ہسپتال میں ہوں، تو یہاں فجر کی نماز کا وقت جیسے ہوا نا جی، تو اذانیں شروع ہوئیں، تو جو بزرگ حضرات تھے ان کو میں نے دیکھا وہ اٹھ گئے اور انہوں نے جو ہے جی نماز کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام حضرات ایسے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہماری یہ جو نوجوان حضرات ابھی بھی میں نے دیکھا وہ نماز کے لیے نہیں اٹھے، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اب اتنی فکر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں موبائل کی اور سوشل میڈیا کی فکر بہت زیادہ ہے۔ جس طرح یہ جو بزرگ حضرات ہیں، یہ اگر ان سے نماز رہ جائے تو ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ہے نا خیال ہے اور ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ اگر لوگ جو ہے سوشل میڈیا کو وقت نہیں دے پاتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یار ہم نے تو بڑا عجیب کام کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کو ایک تو مثبت طور پر استعمال کریں، اور دوسرے نمبر پر اس میں ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ سوشل میڈیا جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم سوشل میڈیا کو اس کی ضرورت کے تحت استعمال کریں، اچھے کام کے لیے استعمال کریں، کہ وہ سوشل میڈیا استعمال کرنا ہمارے لیے نیکی کا باعث ہو، نہ کہ گناہ کا باعث ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کی فکر بری نہیں ہے، چارجر کی، ان چیزوں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتے ہوئے نماز کی فکر کی جائے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کو یاد کیا جائے۔ تو یہی اللہ پاک کی طرف سے ایک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہی پیغام دیا گیا، اور بزرگان دین بھی ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں، اور یہی پیغام میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس وقت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ہسپتال ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی جگہ ہے کہ یہاں پر بڑے لوگ آتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بیماری میں آتے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی جو ہے نا ہر وقت اپنی موت کی تیاری کرتے رہیں، اللہ پاک سے توبہ کرتے رہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کو موت آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔